فرمایا ھوالذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ ارشاد فرمایا وہی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور کتاب منبع علم ہے۔ یا الکتاب کا ذکر آیا، قرآن مجید نے اپنا تعارف بھی بالکل ابتدا ہی میں الکتاب کے طور پہ کروایا ہے۔ اس سے ایک کنسیپٹ یہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، بہت سارے کنسیپٹس نکلتے ہیں، مگر ایک یہ کہ کتاب کے ساتھ ربط اور تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا نام الکتاب رکھا ہے، تاکہ لوگوں کا شغف، ربط اور تعلق کتاب سے پیدا ہو۔ اور پھر کتاب قرآن کا ٹائٹل ہے، قرآن جو کلام الہی ہے، اسے الکتاب کہنے کا معنی یہ بھی ہے کہ کتاب کتابت سے ہے، اور یہ علم کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دراصل کتاب کہہ کر علم کا ٹائٹل اپنے کلام کو دیا ہے، القرآن کو علم کا ٹائٹل۔ اس سے بڑا مرتبہ علم کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یعنی یہ منبع علم ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب کا مطلب ہے یہ وہ منبع علم ہے، یہ وہ مصدر علم ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہاں دراصل اس آیت کریمہ کے اس حصے میں علم کی تعریف کر دی گئی ہے، مگر بہت کم توجہ گئی ہے اس نقطے کی طرف جو بیان کر رہا ہوں۔ عام طور پہ تفاسیر میں یہ بحث نہیں ملے گی، کتب میں نہیں ہے۔ دراصل لا ریب فیہ کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ جو کہ منبع علم ہے الکتاب، تو علم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شک کو دور کر دیتا ہے۔ علم کی شان یہ ہے، ہر شک کو دور کر دیتا ہے۔ اگر شک رہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ یہ تعریف ہے اس آیت کریمہ میں۔